اسلام آباد کے ایک حافظ ہر سال تراویحاں پڑھانے جاپان جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ماہ رمضان کی آمد پر جاپان میں کام کرنے والی ایک اسلامی تنظیم نے سوچا کہ جاپانیوں کو دین کی دعوت دیں، لیکن پھر وہ خود مشکل میں پڑ گئے کہ جاپانیوں کو کس طرح دعوت دیں اور کس طرح سمجھائیں کہ دین اسلام میں داخل ہو کر انسان کے تمام اعمال و معاملات نیک، اچھے اور درست ہو جاتے ہیں۔ جاپانیوں کے تو بہت سے دنیاوی اعمال و معاملات مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں۔ جیسے طلعت حسین صاحب نے لکھا تھا کہ جاپان میں نہ جگہ جگہ تبلیغی اجتماع، نہ عمرہ حج کرنے جانے والوں کا رش، نہ گلی گلی مساجد، نہ محلے محلے مدارس، نہ لاکھوں علماء، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مزار، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، اور نہ کوئی حوروں کی ترغیب دے کر لبھانے والا۔ پھر بھی ان سب کے بغیر جاپان جنت نظیر۔ جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، نہ کوئی قتل ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چھٹانک ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ سڑک پر 1 کروڑ پھینک دیں کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کندھا ماریں، سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے آرام کے مشورے دے۔ سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیا جیب میں۔ صفائی اتنی کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے۔ پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہو جانے پر پوری کمپنی بند۔ اخلاق اتنا بلند آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں۔ اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال۔ چاول کی فصل مرغوب غذا، ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو جائیں لیکن ان کا ذخیرہ ختم نہ ہو۔ جس کے ہو گئے بس پتھر پر لکیر۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کس نظام، کس کتاب کے پیروکار ہیں؟ یہ تو علم نہیں۔ ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ انہیں مسلمان کرنے کا فریضہ مسلمانوں کو ہی انجام دینا ہے۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ مادی ترقی اور دنیاوی معاملات میں بہتری کے عروج پر پہنچنے کے باوجود جاپانیوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ ایک خبر کے مطابق صرف پچھلے ماہ میں 2000 سے زائد جاپانی خودکشی کر چکے ہیں۔ یعنی وہاں کرونا سے اتنے افراد ہلاک نہیں ہوئے جتنے خودکشی سے ہوئے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دلوں کو اطمینان اور روح کو خوشی دینے والے اللہ کے ذکر سے محروم ہیں؟ روحانیت ہی میں اصل سکون و اطمینان ہے اور اس کی طرف مسلمان ہی انہیں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو پہلے خود اپنے باطن اور ظاہر دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے غیر اقوام نے سیرت کو اپنا رکھا ہے، جبکہ مسلمان بظاہر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن در حقیقت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کبھی تو لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اذہان میں یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ ہم جو مرضی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے نیکی، راست بازی اور تقوی کی راہوں پر گامزن ہوں یا نہ ہوں۔ بے شک دوسروں کا حق مارتے رہیں، یتیموں کا مال کھاتے رہیں، معصوم بچوں سے زیادتیاں بھی کرتے رہیں، رشوت لیتے اور دیتے رہیں، حلال اور حرام میں فرق بھول جائیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے رہیں، حتیٰ کہ جان بچانے والی ادویات میں بھی ملاوٹ کرتے ہوں، اور پھر ان سب 2 نمبریوں کے نتیجے میں روئے زمین پر پاسپورٹ آخری نمبروں پر آ جائیں تو آخرت میں کیسے پہلے نمبر پر آئیں گے جب تمام برائیاں ہماری جیب میں ہوں گی؟ اقبال نے بھی ہماری تصویر کشی ٹھیک ہی کی تھی۔ ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو،
نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔